نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے جو عظیم شان اور آپ کا جو مقام بنایا ہے، آپ کی زندگی کا، سیرت کا ہر پہلو برکت سے اور شان سے مالا مال ہے۔ گویا کہ ساری زندگی آپ کی دیکھیں تو کائنات سے آپ اعلیٰ و ارفع ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو پہلو ہے کہ پیارے پیغمبر کے ہاتھوں کے اندر جسم میں اللہ نے کتنی برکت رکھی تھی، امت نے آپ کے جسم سے جو برکت حاصل کی، آپ کے ہاتھ مبارک سے وہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ 379 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں جوانی چڑھنے کے دوران مکہ کے راستے پر عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ میرے پاس حضور اور صدیق اکبر تشریف لائے، مجھے بلایا اور فرمایا، یا غلام حل معک لبن، اے غلام کیا تیرے پاس ایک بکری ہے یا بکری کا دودھ؟ تو میں نے کہا میرے پاس ایک گابھن بکری تو ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے سکڑے ہوئے پستانوں کو، تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دعا فرمائی تو پستان دودھ سے بھر گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر ایک پتھر لائے جس میں اندر سے وہ گڑا ہوا تھا، اس میں وہ پیالہ نما پتھر تھا، تو نبی محترم نے اس میں دودھ دہیا، حضور نے پیا، صدیق اکبر نے پیا، پھر میں نے پیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی کہ اس بکری کے سکڑے پستانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیدا فرما دیا۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت قتادہ کی آنکھوں کا معاملہ اسد الغابہ اور بدایہ و نہایہ کے اندر ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں، جنگ احد میں میں شریک تھا، کمان کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور میری آنکھ پر آ لگا، اور آنکھ کا جو ڈھیلا تھا خول اندر سے نکل کر وہ میرے رخسار پر آ گرا۔ تو بعض نے کہا اس کو کاٹ دیں، اور حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھ کے اس ڈھیلے کو پکڑ کر اندر رکھ دیا اس خول کے اندر، اور پھر مبارک ہاتھ اوپر پھیر دیا۔ جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بہت درد ہو رہا تھا، آقا کے مبارک ہاتھ کے پھیرنے سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اور تیسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک توشہ دان تھا، جامع ترمذی، مسند احمد، بدایہ و نہایہ اور ابن حبان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں مجھے 3 مصیبتیں بے مثال پہنچی۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، نمبر 2 حضرت عثمان بن عفان کی شہادت، اور میرے توشہ دان کا گم ہو جانا۔ واقعہ یوں ہے کہ توشہ دان لوگوں نے پوچھا حضور کیا تھا یہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز ہے کھانے کی؟ تو میں نے کہا تھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ کھجوریں۔ نبی محترم نے فرمایا، اے میرا پیارا ابو ہریرہ وہ کھجوروں والا توشہ دان لے آ۔ جس طرح کر جب آپ لے آئے تو نبی محترم نے اس کو چھویا، ہاتھ مبارک لگایا، برکت کی دعا کی، فرمایا 10 صحابہ کو بلاؤ، کھجوریں نکال کے دیتے جاؤ۔ میں نے فرماتے میں نے ایسا کیا، سارے صحابہ نے کھجوریں کھا لیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کھجوریں سلامت پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو جو بچ گئی ہیں توشہ دان میں ڈال لو، اس سے کچھ کھجوریں جو تم نے کھانی ہیں نکال لینا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے ابو ہریرہ، کبھی اس تھیلی توشہ دان کو پلٹنا نہیں ہے، الٹا نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں وہ کھجور میں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے دور تک میں وہ کھجوریں کھاتا رہا، اس توشہ دان سے وہ کھجوریں نکلتی رہیں، میں وہ کھجوریں کھاتا رہا، ان سے کھجوریں نکلتی رہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جب یہ داماد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن یہ شہید ہوئے میرا وہ توشہ دان تھیلا بھی گم ہو گیا، اس کے گم ہونے پر مجھے بڑا صدمہ پہنچا۔ چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کی دوسری جلد کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، برتن میں تھوڑا سا پانی ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈالا، لوگوں انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹنے شروع ہو گئے، پانی انگلیوں سے جوش مارنے لگا، حتیٰ کہ 1400 آدمیوں نے وضو کیا، سیراب ہو گئے۔ وہ پانی ویسے کا ویسا پڑا تھا، اور لوگوں یہ ہے میرے پیغمبر کی ہاتھوں کی برکت، یہ ہے پیغمبر محمد رسول اللہ کی جسم کی برکت۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا جو بھی پہلو اٹھائیں آپ کو انمول نظر آئے گا، آپ کو اعلیٰ و بالا نظر آئے گا۔ سخاوت دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، صداقت دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، شجاعت دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، امانت دیکھیں تو سب سے اعلیٰ۔ امانت دیکھیں، عدالت و گفتار و رفتار، وقار و بچپن، زندگی کا جو بھی پہلو اٹھا لیں آپ کو ایک سے بڑھ کر عظیم تر نظر آئے گا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک 5ویں حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، مجھے شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے، میں راستے پر بیٹھ گیا، میں آیت پڑھتا، میں کہتا مجھے ترجمہ سمجھا دیں۔ وہ آیت کون سی تھی؟ 29واں پارہ سورہ دہر کی آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ یہ قرآن پاک کی آیت کے جو اللہ والے ہوتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ والے محبت کے لیے کھانے کھلاتے ہیں، حبہ، اور اپنی محبت کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ صحابہ آتے گئے، مجھے معنی بتا کے چلے گئے، کسی نے میرا مفہوم نہ سمجھا۔ 2 جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ آئے، آپ نے میری بات سمجھ لی۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے گھر میں لے گئے، ایک ہدیہ پیالہ دودھ کا آیا ہوا تھا۔ نبی محترم نے فرمایا پیارا ابو ہریرہ، صحابہ جو ہیں صحابہ صفوان کو بلا لے۔ سب کو بلا لیا گیا، سبھی نے وہ دودھ پیا، میں نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا۔ او دریا خان کے غیور مسلمانوں، نبی محترم نے، پیر نے، 2 جہانوں کے سردار نے مریدوں کا جھوٹا پیا، مدنی کریم نے خود آخر میں پیا، اتنا دودھ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت۔ آئین آخری واقعہ اور حدیث، چھٹی حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر بڑا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ نبی محترم کا ایک بہت بڑا یہودی دشمن ہے جس کا نام ابو رافع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ آپ میں سے کون ہے جو اس گستاخ کی گردن جا کے کاٹے؟ حضرت صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن نتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان بنو نذیر قبیلے سے، یہودی ان سے فارغ ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ سے اس گستاخ کے قتل کی اجازت صحابہ نے بھی مانگی، نبی پاک نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا،
5 لوگوں پر یہ لشکر تیار ہو گیا۔ اس کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق ہے، سیدھے خیبر کو گئے۔ ابو رافع خیبر کے اندر رہتا تھا، شام کے وقت وہاں پہنچے، قلعہ اس کا بند ہو رہا تھا، دروازے بند کیے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے چھپ کر۔ رات کے آخری حصے میں حضرت عبداللہ اٹھے اور انہوں نے کھونٹی سے چابی نکالی، بالا خانے کو گئے جہاں یہ سویا ہوا تھا، وہاں پہنچ کر آواز دی، کیونکہ اندھیرا تھا یہ پہچان نہ سکا۔ صحابی رسول نے تلوار ماری لیکن یہ بچ گیا۔ زور زور سے ابو رافع یہودی چیخنے لگا کہ مجھے کوئی مارنے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنی آواز چینج کی، قریب گئے، سینے پر چڑھ کے